اچھا، تو پاکستان کے نقشے پر اگر شمال مغربی کونے میں دیکھیں تو وہاں ایک ضلع ہے، قلعہ سیف اللہ۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کی کہانی میں مزاحمت بھی ہے، بڑے بڑے چیلنجز بھی، اور ساتھ ہی حیران کن صلاحیتیں بھی۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی بھی جگہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ہے کہاں اور اس کا نام آخر پڑا کیسے۔ تو آئیے قلعہ سیف اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ تو قلعہ سیف اللہ پاکستان کے وسیع منظرنامے میں ایک بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ یہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 182 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں ہے، جو اسے ایک اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ اس جگہ کے نام میں ہی اس کی پوری تاریخ کا پہلا سراغ مل جاتا ہے۔ قلعہ سیف اللہ کا مطلب ہے سیف اللہ خان کا قلعہ۔ یہ نام ہمیں ایک زبردست مقامی قبائلی رہنما کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا، ایک قلعہ جو اس علاقے کی آزاد روح کی علامت بن گیا۔ اور یہ قلعہ صرف اینٹ اور گارے کی عمارت نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ ایک علامت تھا۔ یہ اس مزاحمت کی کہانی کا پہلا باب ہے جو صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں کے خلاف جاری رہی۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پر تاریخ کی سب سے بڑی طاقتوں کی نظر رہی ہے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کے منگولوں سے لے کر امیر تیمور کی فوجوں تک، اور پھر آخر میں برطانوی سلطنت، سب نے یہاں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، اور ہر حملے نے اس علاقے کی مزاحمتی شناخت کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اور اس مزاحمتی جذبے کی سب سے بڑی مثالیں کون تھے؟ اس کے اپنے رہنما سیف اللہ خان، خویداد زئی اور شاہ جہاں جوگی زئی جیسے نام تاریخ کا حصہ بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے برطانوی قابض افواج کے سامنے سر جھکانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کی جدوجہد آج بھی اس علاقے کی آزادی کی روح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا تاریخی ورثہ، لیکن آج اس ورثے کو کون آگے بڑھا رہا ہے؟ چلیں اب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو آج قلعہ سیف اللہ کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ آج یہاں 3,80,200 سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ یہ ایک بڑھتی ہوئی کمیونٹی ہے جو اس علاقے کے مستقبل کی تشکیل کر رہی ہے۔ اور یہاں کی زندگی کیسی ہے؟ بہت گہرائی سے دیہی۔ 83% آبادی، یعنی ایک بہت بڑی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کی معیشت اور ان کی ثقافت سب کچھ زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اس کمیونٹی کو کون سی چیز ایک لڑی میں پروتی ہے؟ زبان۔ یہاں تقریباً ہر کوئی، یعنی 99.5% لوگ پشتو بولتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور ثقافتی دھاگا ہے جو سب کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ لیکن اس متحد ثقافت کے اندر ایک گہری تقسیم بھی چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے تعلیم کی۔ اب جب ہم خواندگی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو تصویر کچھ پریشان کن ہو جاتی ہے۔ مردوں میں خواندگی کی شرح تقریباً 44% ہے، لیکن خواتین میں یہ آدھی سے بھی کم، صرف 21% رہ جاتی ہے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فرق ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت گہرے ہیں۔ اور یہی فرق ہمیں اس مرکزی کشمکش کی طرف لے آتا ہے جو قلعہ سیف اللہ کے آج اور کل کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی ایک طرف گہرے چیلنجز اور دوسری طرف ناقابل یقین مواقع۔ تو آئیے اس مساوات کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں۔ تعلیم۔ یہاں ضلع کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تصور کیجئے پاکستان کے 141 اضلاع میں سے قلعہ سیف اللہ کا نمبر 127واں ہے، یعنی یہ ملک کے سب سے نچلے درجوں میں سے ایک ہے، جو یہاں کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ رینکنگ اتنی کم کیوں ہے؟ اس کی جڑیں بنیادی ڈھانچے کے مسائل میں ہیں۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ صرف 4% سرکاری اسکول ہائی اسکول کی سطح کے ہیں، اور صرف 24% اسکول لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ 4 میں سے 3 اسکولوں میں بجلی تک نہیں ہے، اور ہر 2 میں سے 1 اسکول کی چاردیواری بھی نہیں۔ ایسے حالات میں تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اب ذرا مساوات کا دوسرا حیران کن پہلو دیکھتے ہیں۔ اس زمین کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ قلعہ سیف اللہ میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرومائٹ کا ذخیرہ موجود ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں جپسم ہے، کوئلہ، نمک، گرینائٹ، تانبا، سب کچھ ہے۔ یہاں تک کہ تیل اور گیس کی تلاش کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ہے قلعہ سیف اللہ کا تضاد، زمین کے اوپر غربت اور چیلنجز، اور زمین کے نیچے بے پناہ دولت۔
اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضلع اپنی زیر زمین دولت کو اپنی اگلی نسل کے لیے ایک روشن مستقبل میں تبدیل کر پائے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔